الله يا الله الله يا الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. آپ کی توجہ چاہوں گا، ترجمہ بہت پر لطف ہے. فرمایا فلا وربک، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کیسے محبت برے کلمات ہیں. وہ رب تو زمین کا بھی ہے، آسمان کا بھی ہے، وہ تو جنت و دوزخ کا بھی رب ہے، وہ تو آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اور رسول کا رب ہے. پھر اللہ نے فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم کیوں فرمایا؟ دو باتوں کا انکار تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. ایک یہ ہے رب نے فلا وربک کہہ کر کے پیغام دے دیا، خبردار مجھے اگر ماننا ہے تو میرے محبوب کے وسیلے سے ماننا ہے. اگر تم نے ڈائریکٹ مانا تو تمہارا ماننا قبول نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں، اسی طرح ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر مومن نہیں ہیں. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم فرما کر کے اشارہ دے دیا کہ جس نے ایمان کو حاصل کرنا ہوگا اور مجھے ماننا ہوگا تو ڈائریکٹ نہیں، میرے محبوب کے وسیلے سے ماننا ہوگا. اور پھر جب اتنی کائنات بڑی اللہ نے بنائی تو یہ کیسی بات ہے کہ اللہ اپنی قسم ذکر کرتا ہے تو اپنے محبوب کے نام سے قسم ذکر کرتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے محبوب کے نام سے کرواتا ہے. اصل میں یہ قرین قیاس ہے اور عقل کے بالکل قریب ہے. ایک بندہ ہو، ٹیکنیکل ذہن کا ہو اور اس کی بے شمار ایجادات ہوں، اس نے سوئی بھی بنائی ہو، اس نے یہ رومال بھی بنایا ہو، یہ تسبیح بھی بنائی ہو، یہ مائک اسٹینڈ بھی بنایا ہو، اور اسی نے ہوائی جہاز بھی بنایا ہو، اسی نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا بھی تیار کیا ہو، تو وہ کبھی بھی آپ کے پاس بیٹھے گا تو اپنا تعارف یہ کہہ کر نہیں کروائے گا کہ میں وہ ہوں جس نے سوئی بنائی ہے، میں وہ ہوں جس نے یہ رومال بنایا ہے، میں وہ ہوں جس نے یہ مائک اسٹینڈ تیار کیا ہے. وہ جب بھی تعارف کروائے گا کہے گا میں وہ ہوں جس نے ہوائی جہاز بنایا ہے. جس تخلیق پہ اس کو خود فخر ہوگا اس کا نام لے کر کے کہے گا میں وہ ہوں جس نے فلاں چیز تیار کی ہے. رب نے فرمایا فلا وربک، حبیب پیارے کائنات تو ساری ہم نے بنائی ہے مگر جس چیز کے بنانے پہ ہمیں فخر ہے اے محبوب وہ تیری ذات ہے. فلا وربک، کائنات کا تو رب ہوں ہی مگر مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں محمد عربی کا بھی رب ہوں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. توجہ چاہ رہا ہوں. فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک محبوب تجھے حاکم تصور نہ کر لے، حاکم نہ مان لے. حاکم کبھی بے اختیار نہیں ہوا کرتا. حاکم ہو اور بے اختیار ہو تو پھر ہمارے ملک کے صدر کی طرح لان و تان کا ہی حقدار قرار پاتا ہے، اس کی کسی جگہ پہ عزت نہیں ہوا کرتی. جو حاکم ہوگا اس کے پاس اختیارات ہوں گے. اور پھر ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ایک حکومت کی بھی حد ہوتی ہے. اگر ایک علاقے کا ایس ایچ او ہے تو تھانے کی حدود میں وہ اختیار رکھتا ہے. ڈی ایس پی ہے تو اس کی حدود اس سے ورا ہے، ڈی پی او ہے تو اس سے اس کی حدود ورا ہے، وہ ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. آپ جو ہے وہ ڈی آئی جی کو لے لیں تو وہ ایک پورے ڈویژن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، آئی جی کو لے لیں تو وہ پورے صوبے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. حاکم تو کونسلر بھی ہے، حاکم تو چیئرمین بھی ہے، حاکم تو ایم پی اے اور ایم این اے بھی ہے، حاکم تو وزیر اعلیٰ بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے. احباب، مگر ہر کسی کی حکومت کی ایک حد ہے، وہ اپنی حد میں حکومت کیا کرتا ہے، وہ اپنی حد میں اختیارات رکھتا ہے.
ظفروال کے تھانے کے ایس ایچ او صاحب سیالکوٹ کے تھانے کے جا کر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. حبیب پیارے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں کوئی حاکم نہ مان لے. تو آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی بتا کہ ہمارے محبوب کی حکومت کہاں تک ہے، اس کی حد کیا ہے اور اس کا آخری کنارہ کیا ہے. تو دو آیتیں ملا کے پڑھتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا سادہ سا جواب یہ ہے، جہاں جہاں خدا کی ربوبیت کے چرچے ہو رہے ہیں وہاں وہاں میرے محبوب کی حاکمیت کے شوہرے ہو رہے ہیں. جہاں جہاں خدا کی ربوبیت موجود ہے وہاں وہاں میرے محبوب کی حاکمیت بھی موجود ہے. لہٰذا یہ کھل کر کے سامنے آ گیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی حاکمیت کیسی ہے، آپ کی شہنشاہی کیسی ہے، اور پھر آپ کے اختیارات کیسے ہیں. عالمین، آپ کی توجہ چاہوں گا ایک باریک بات پہ. عالمین کہتے ہیں ما سوا اللہ کے. عالمین کہتے ہیں ما سوا اللہ کے. اللہ کو نکالو باقی جو بھی بچے وہ عالمین ہے. اللہ کو نکالے باقی جو بھی عالمین ہے سب کا رب خدا ہے، اور اللہ کو نکالے باقی جو بھی بچے ان سب کا حاکم میرا مصطفیٰ ہے. ان سب کی شانشاہی، سرداری اور حکومت اللہ نے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رکھی ہے.